ابھی میں نے جو حدیث پاک پڑھی اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان کے چاند اور اس کی تاریخوں کا حساب رکھو، یاد رکھو آج کون سی تاریخ ہے، کون سا دن ہے شعبان کا، تاکہ رمضان کا مہینہ صحیح حساب سے گزرے، تاکہ رمضان المبارک کے دن آگے پیچھے نہ ہو۔ اس لیے بڑے اہتمام کے ساتھ شعبان کے مہینے کی تاریخوں کو یاد رکھو۔ آج شعبان کی 19 تاریخ ہے، ہمیں یاد ہونا چاہیے، اور اس مہینے کی خاص فضیلت اور خاص عبادت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، وہ اس مہینے کے اندر بڑے اہتمام سے اور کثرت کے ساتھ روزے رکھنا ہے۔ حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان کا مہینہ رجب اور رمضان کے درمیان کا مہینہ ہے، اور یہ وہ عظیم الشان مہینہ ہے کہ جس کی عظمت سے، جس کے احترام سے، جس کے تقدس سے لوگ غافل ہیں۔ حالانکہ اسی مہینے کے اندر اللہ کے یہاں بندوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں، سالانہ کارگزاری فرشتے اللہ کے دربار میں پیش کرتے ہیں۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھتے تھے اور فرماتے تھے میری خواہش ہے کہ میری کارگزاری اور میرا نامہ اعمال اللہ کے یہاں اس حال میں پیش ہو کہ میں روزے سے ہوں، میں روزے دار ہوں۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت تو مشہور ہے، وہ فرماتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں روزوں کا اتنا اہتمام نہیں فرماتے تھے، اتنی کثرت سے روزے نہیں رکھتے تھے جتنا کہ شعبان کے مہینے میں رکھتے تھے۔ اس لیے کہ شعبان کا مہینہ رمضان المبارک کے لیے مقدمہ ہے۔ یہ ایسا ہے جیسا کہ فرض نمازوں سے پہلے سنتیں ہوتی ہیں، کچھ نوافل ہوتے ہیں، اور وہ شریعت نے اسی لیے رکھے ہیں تاکہ سنت اور نوافل پڑھ کر فرض نماز کے لیے دل و دماغ حاضر ہو جائے۔ ابھی جو ہم مسجد کے باہر سے، اپنے گھر سے، کام کاج سے نکل کر آئے ہیں، اور ابھی کسی نہ کسی درجے میں ہمارا ذہن، دل و دماغ دنیاوی کاموں میں، بیوی بچوں میں، گھر بار میں الجھا ہوا ہے، تاکہ یکسوئی کے ساتھ فرض نماز کے لیے ہم تیار ہو جائیں۔ اس لیے شریعت اسلامیہ نے فرض نمازوں سے پہلے سنتیں رکھی ہیں، تاکہ سنتیں پڑھ کر فرض نمازوں کے لیے یکسوئی ہو جائے، دل و دماغ حاضر ہو جائے۔ ٹھیک اسی طرح اللہ نے رمضان سے پہلے جو شعبان کا مہینہ رکھا ہے، اور اس کے اندر جو کثرت سے روزوں کی تاکید کی گئی ہے، اور اس کے اندر جو شب برات رکھی گئی ہے، وہ اسی لیے تاکہ رمضان المبارک کے روزے اور اس کا قیام یعنی تراویح پر ایمان والے بندے کو قدرت حاصل ہو، ایک ماحول مل جائے، ایک عادت بن جائے۔ ایسا نہ ہو کہ رمضان المبارک سر پر آ جائے اور اس کے لیے کوئی تیاری نہ ہو، پہلے سے کوئی ذہن سازی نہ ہو، پہلے سے کوئی نظام الاوقات نہ ہو، پہلے سے کوئی ٹائم ٹیبل نہ ہو، اور آ کر رمضان المبارک ہمارے سر پر آ جائے، پھر ہم سوچتے رہیں کہ اب ٹائم ٹیبل بنائیں گے۔ تو میرے عزیزو، ہر سال ایسا ہی ہوتا ہے، اور کتنے لوگ اسی فکر میں رہتے ہیں کہ رمضان آئے گا تو دیکھی جائے گی، بس وہ دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں اور رمضان نکل بھی جاتا ہے۔ اس لیے رمضان المبارک سے پہلے ہی ہمیں اپنا نظام بنانے کی ضرورت ہے کہ ہم کتنا سوئیں گے، کم سے کم سونے کی عادت ڈالیں۔ اگر آپ 7 گھنٹہ سوتے ہیں تو کم از کم 5 گھنٹہ سوئیں، تاکہ اللہ کی عبادت میں، تلاوت میں، ذکر و اذکار میں، اللہ سے دعائیں کرنے میں، لگانے میں زیادہ سے زیادہ وقت ہمارا لگ جائے، اور زیادہ سے زیادہ وقت ہمارا کارآمد ہو جائے۔ اور رات کا قیام یعنی تراویح کی بھی عادت ہو جائے، ورنہ جو پورے سال قیام اللیل نہیں کرتے، تہجد کا اہتمام نہیں کرتے، یا شب برات میں جنہوں نے جاگ کر عبادت نہیں کی، پہلے دن، دوسرے، تیسرے دن تک ان کو بڑا بوجھ محسوس ہوتا ہے کہ 20 رکعت تراویح کیسے پڑھیں، بڑا مشکل کام ہے، اتنی دیر لگتی ہے، اتنا لمبا قرآن کریم پڑھا جاتا ہے، ٹانگیں دکھ جاتی ہیں، بڑی باتیں ہوتی ہیں مسجد سے نکل کر، آج تو حافظ صاحب نے تھکا دیا، پیر دکھا دیے، اور آج تو بڑی سستی آ گئی۔ یہ سب باتیں تبھی ہوتی ہیں جب پہلے سے ہم رمضان مبارک کے لیے اور اس کے اعمال کے لیے تیار نہ ہوں۔ اس لیے ابھی سے عادت ڈالیے، اور شعبان کے جو یہ چند دن بچے ہیں، ان دنوں کو وصول کرنے کی فکر کیجیے، ابھی سے روزہ رکھیے،
تاکہ رمضان کے روزے میں دقت نہ ہو، پریشانی نہ ہو، مشکل کا سامنا نہ ہو، طبیعت پر کوئی بار بوجھ نہ ہو۔ اور قیام اللیل کی بھی عادت ڈالیے، کچھ نوافل کا اہتمام کیجیے تاکہ تراویح پڑھنے میں مدد ہو، تراویح پڑھنے پر اللہ کی طرف سے آپ کو طاقت اور قوت حاصل ہو۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شعبان کا مہینہ رمضان مبارک کی تیاری کا مہینہ ہے، اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے اعمال صالحہ کا اہتمام فرماتے تھے۔ حضرات صحابہ کے بارے میں منقول ہے کہ حضرات صحابہ شعبان کا مہینہ آتے ہی اپنے مالوں کی زکوٰۃ دے دیا کرتے تھے تاکہ غریبوں کا حق ان کو رمضان سے پہلے پہنچ جائے۔ عام طور پر رمضان مبارک میں خرچ گھر کا، اہل و عیال کا اور مہینوں کے مقابلے میں بڑھ جاتا ہے، تو جو غریب لوگ ہیں، مستحقین ہیں، یتامہ ہیں، مساکین ہیں، تاکہ وہ رمضان مبارک سے پہلے اپنے کھانے پینے کا اور پورے مہینے کا راشن کا انتظام کر لیں۔ اس لیے شعبان کے اندر حضرات صحابہ اور ان کے سچے متبعین، تابعین، اسلاف و اکابر اس کا اہتمام فرماتے تھے کہ وہ رمضان کا انتظار نہیں کرتے تھے۔ آج کل ہمارے یہاں تو یہ رواج ہے کہ رمضان کا انتظار کیا جاتا ہے کہ رمضان آئے گا تو زکوٰۃ دیں گے تاکہ 70 فرضوں کا ثواب ملے۔ میرے عزیزو، اگر کسی پر زکوٰۃ پہلے ہی فرض ہو گئی ہے تو پہلی فرصت میں اس کو زکوٰۃ دینا واجب ہے، رمضان کا انتظار کرنا گناہ ہے۔ ہاں، اگر کسی کا نظام اور کسی کا حساب رمضان سے شروع ہوتا ہے، رمضان پر ختم ہوتا ہے تو بات الگ ہے، اس کو ضرور رمضان میں زکوٰۃ دینی چاہیے۔ لیکن اگر کسی بندہ خدا کا حساب و کتاب رمضان سے پہلے پورا ہو گیا ہے، 6 مہینے پہلے، 3 مہینے پہلے، 1 مہینے پہلے، تو اس کے لیے رمضان المبارک کے آنے کا انتظار کرنا اور اس میں زکوٰۃ دینے کا ارادہ کرنا گناہ ہے۔ یہ تو ایسا ہے جیسا کہ نماز کا وقت داخل ہو گیا، اب آپ کو نماز کی ادائیگی کی فکر کرنی ہے۔ آپ جتنا نماز کی ادائیگی میں تاخیر کرتے چلے جائیں گے، ٹال مٹول کرتے چلے جائیں گے، اتنا آپ گناہ گار ہوں گے۔ اور حدیث شریف کے اندر منافق کے بارے میں آتا ہے کہ منافق آدمی اطمینان سے بیٹھا رہتا ہے کہ ابھی تو وقت شروع ہی ہوا ہے، ابھی تو ظہر کی نماز میں کئی گھنٹے باقی ہیں، پڑھ لیں گے، ابھی کوئی اول وقت پڑھنا کوئی فرض تو نہیں ہے، 2 بجے پڑھ لیں گے، 3 بجے پڑھ لیں گے، 3:30 بجے پڑھ لیں گے۔ تو منافق کی مثال پیش کی گئی ہے کہ وہ نیک اعمال کی ادائیگی میں غفلت برتتا ہے، حالانکہ جب نیک اعمال کی ادائیگی کا اور فرض کی ادائیگی کا وقت ہو گیا تو ایک ایمان والے کے سر پر بوجھ آ جاتا ہے، اس کو فکر ہو جاتی ہے کہ کب میں اس فرض کی ادائیگی سے 2-4 ہو جاؤں، کب اس فرض کی ادائیگی سے میں اپنا ذمہ بری کر دوں۔ اس کو یہ فکر ہوتی ہے کہ جلدی ادا ہو تاکہ اللہ کا حق پہنچ جائے اور اللہ کا حق ادا ہو جائے اور میرے ذمے سے ذمہ داری ادا ہو جائے۔ ٹھیک اسی طرح ایمان والے کی پہچان یہ بھی ہے کہ وہ زکوٰۃ کی ادائیگی میں رمضان کا انتظار نہیں کرتا، وہ ٹال مٹول نہیں کرتا، بلکہ جس کا حق ہے، اللہ کا حق ہے، بندوں کا حق ہے، وہ بندوں کا حق بندوں کو رمضان سے پہلے ہی پہنچا دیا کرتا ہے۔ اور پھر اس وجہ سے بھی چونکہ رمضان کے اندر پھر جب یہ سلسلہ ہوگا تو اس میں اپنی عبادت میں بھی خلل پڑتا ہے، لوگ دروازے پیٹتے ہیں، آپ کے پیچھے پیچھے پھرتے ہیں، آپ کو فون کرتے ہیں، اپنے اعمال میں خلل پڑتا ہے۔ تو کیوں نہ رمضان سے پہلے ان سارے مسائل سے الگ ہو کر، یکسو ہو کر ہم اللہ کرنے میں لگ جائیں، تاکہ کوئی ہمارا دروازہ نہ پیٹے، کوئی ہمیں فون نہ کرے، کوئی ہمارے پیچھے پیچھے نہ پھرے، کوئی ہمارا پتہ معلوم کرتا ہوا نہ پھرے، تاکہ رمضان سے پہلے ہی یہ فریضہ ہمارے ذمے سے ادا ہو جائے۔ اس لیے اس کی بھی فکر کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ رمضان مبارک کی جو عبادتیں ہیں آہستہ آہستہ ان کو انجام دینے کا ماحول بنائیں۔ حضرات صحابہ کے اعمال سے پتہ چلتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ذہن سازی اور ان کی تربیت اور ان کا مزاج کچھ اس طرح کا بنایا تھا کہ وہ رمضان مبارک سے پہلے اگر کسی سے قطع تعلق چل رہا ہے، لڑائی جھگڑا ہے، بول چال بند ہے، تعلقات ختم ہیں، تو وہ رمضان سے پہلے جا کر اس کو منایا کرتے تھے، اپنی طرف سے اپنا دل صاف کر لیا کرتے تھے، اپنی طرف سے پہل کر سلام دعا شروع کر دیا کرتے تھے، تاکہ رمضان کی برکتیں اور اس کی رحمتیں پورے طور پر ہمیں مل جائیں اور پورے طریقے سے ہم رمضان کی برکتوں کو لوٹنے والے بن جائیں۔ اس لیے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يدخل الجنت قاطع، قطع تعلق کرنے والا جنت میں داخل ہی نہیں ہوگا۔ اور رمضان کی ساری کوششیں، رمضان کی ساری عبادتیں اور رمضان کے اندر یہ نیکیوں کا زور شوق، مسجدوں کے اندر بھیڑ بھاڑ، یہ سب اسی لیے ہے تاکہ ہم جنت کے مستحق بن جائیں۔
اور لیکن پہلے سے ہی اللہ کے نبی نے بورڈ لکھ کر ٹنگا دیا ہے لا يدخل الجنت قاطع، کتنے ہی نمازیں پڑھو، تراویح پڑھو اور کتنے ہی روزے رکھو، اللہ اللہ کرو، اگر کسی سے قطع تعلق کر رکھا ہے تو جنت میں داخلے کا تمہارا کوئی سامان نہیں ہے، جنت میں جانے کا کوئی بہانہ تمہارے پاس نہیں ہے۔ اس لیے اگر قطع تعلق کسی سے کیا ہوا ہے تو کم از کم اپنی طرف سے ہم اپنا دل صاف رکھیں۔ ویسے تو ہر وقت ہر طرف سے، ہر آدمی کی طرف سے اپنا دل صاف ستھرا رکھنا چاہیے، کسی کی طرف سے کوئی دل میں میل کچیل نہ ہو، کینہ نہ ہو، بغض و حسد نہ ہو، جلن نہ ہو، عداوت اور دشمنی نہ ہو۔ یہ تو ایمان کو خطرے میں ڈالنے والے اعمال ہیں، یہ بری عادتیں ہیں، لیکن خاص کر رمضان مبارک جیسا محترم بالشان مہینہ اللہ ہمیں نصیب کر رہے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں پہلے سے اس طرح کی تیاری کرنی ہے کہ جس سے رمضان مبارک کی رحمتوں سے ہم محروم نہ ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید کے ساتھ تعلقات کو جوڑنے کی تاکید فرمائی ہے۔ قرآن خود ایسے عمل کو فاسقوں والا عمل قرار دیتا ہے کہ قطع تعلق کرنا اور جن رشتہ داریوں کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، والدین ہیں، بھائی بہن ہیں، یا اور نانیال اور دادیال کے رشتہ دار والے ہیں، ان سے تعلقات کے جوڑنے کا قرآن نے حکم دیا ہے، اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے۔ جو ان تعلقات کو توڑتا ہے تو قرآن کہتا ہے کہ وہ لوگ فاسق ہیں، وہ لوگ بدکار ہیں، چاہے وہ کتنے ہی بڑے نمازی ہوں، دیندار ہوں، لیکن قرآن کی بات اپنی جگہ اٹل ہے، 100% سچی ہے۔ الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئك هم الخاسرون۔ یہ لوگ گھاٹے والے ہیں، نقصان والے ہیں، دنیا اور آخرت میں محروم ہیں، جو ان تعلقات کو توڑتے ہیں جن کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مجلس میں بیٹھے تھے، مسجد نبوی کا ماحول تھا، حضرات صحابہ جیسی بزرگ ہستیاں مجلس میں موجود تھی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیان سے پہلے اور دعا سے پہلے یہ ارشاد فرمایا کہ ہماری اس مجلس میں اگر کوئی شخص ایسا ہو کہ جس کی کسی سے انبن ہوئی ہو، تعلقات ختم ہو، بول چال بند ہو، تو وہ ہماری مجلس سے اٹھ جائے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس مجلس پر متوجہ نہیں ہوتی جہاں ایسا شخص موجود ہو جو قطع تعلق کرنے والا ہو۔ اندازہ لگائیے کہ مسجد نبوی کا ماحول ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، حضرات صحابہ ابو بکر عمر عثمان و علی جیسے عظیم الشان ستارے اور ایسے خوبصورت اور اللہ کی نظروں میں ایسے محبوب اور مرغوب بندے موجود ہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ ان سب کا احترام اپنی جگہ، ان کی برکتیں اپنی جگہ، لیکن قطع تعلق کرنے والے کی نحوست کا حال یہ ہے کہ اس کی نحوست کی وجہ سے ان برگزیدہ اور ان پاکیزہ بندوں کی دعائیں بھی اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتی اور ان کی طرف بھی اللہ کی رحمت متوجہ نہیں ہوتی۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ دو نوجوان اٹھے اور آپس میں ان کی کچھ انبن تھی، تعلقات ختم تھے، آپس میں صلح صفائی کی، کہا سنا معاف کیا اور آ کر مجلس میں بیٹھ گئے۔ تو یہی ہمارا بھی جذبہ ہونا چاہیے، ہمیں ہمیشہ یہی دنیا میں نہیں رہنا ہے، ہمیں ہمیشہ یہی اسی طاقت میں، اسی پیسے کے غمان میں، اسی پاور میں، یا اسی کرسی میں، یا اسی اپنی خیال کے اندر ہمیں یہی رہنا ہے، مٹی ہو جانا ہے۔ اس لیے ہمیں کسی بدگمانی میں نہیں رہنا چاہیے، ہمارے اندر کوئی خمار نہیں ہونا چاہیے، کوئی بڑائی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ چیزیں بڑائی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں، تکبر کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں کہ وہ تو چھوٹا ہے، میں اس سے ملنے کیوں جاؤں، وہ میرے یہاں نہیں آیا تھا تو میں کیوں جاؤں، یا وہ مجھے سلام نہیں کرتا تو میں کیوں سلام کروں، وہ ملنے نہیں آیا تھا تو میں کیوں ملنے جاؤں۔ یہ تکبر یہ انسان کو خاک میں ملا کر رکھ دیتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ رمضان کو ہمیشہ کی طرح رسمی طور پر نہ گزاریں بلکہ حقیقی طور پر گزاریں، تو اس کے لیے ہمیں پہلے یہ سب ترکیبیں اور یہ ساری تدبیریں اور یہ سارے اعمال ہمیں اپنے نظر انداز نہیں کرنے ہوں گے، بلکہ ان پر نظر ڈالنی ہوگی، ان پر غور و فکر کرنا ہوگا، اپنی عادتوں کو بدلنا ہوگا، تب جا کر ہمیں رحمت کی اور رمضان مبارک کی برکتوں سے ہمیں کچھ حصہ مل سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تاکید یہ بھی فرمائی کہ ہمیں اپنا کھانا پینا، اپنا کاروبار اور بزنس، اپنا لقمہ حلال کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ آدمی کے 70 سال 80 سال کے اعمال ایک طرف، لیکن حرام لقمے کی نحوست ایک طرف۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی مشہور روایت ہے،
فرماتے ہیں کہ اگر تم رکوع کرتے کرتے سجدے کرتے کرتے کبڑے ہو جاؤ، تمہاری کمر جھک جائے، کبڑے ہو جاؤ، اتنے رکوع کرو، اتنے سجدے کرو، اتنی نمازیں پڑھو، اتنے نوافل پڑھو، اتنی تہجد پڑھو، اتنے قیام اللیل کرو کہ تمہاری کمر جھک جائے، سیدھی نہ ہو، اور تم اتنی کثرت سے روزے رکھو کہ روزے رکھتے رکھتے تمہارا بدن کمزوری کی وجہ سے کھجور کے تنے کی طرح ہلکا دبلا پتلا ہو جائے، لیکن اگر تمہارا لقمہ حلال نہیں ہے تو اللہ کے یہاں تمہارا نہ کوئی روزہ قبول اور نہ کوئی ایک رکوع اور ایک سجدہ قبول۔ تو حلال کمانے، حلال کھانے کو اعمال صالحہ کی اللہ کے یہاں قبولیت میں اتنا بڑا دخل ہے۔ ہم کرتے رہیں اللہ سے دعائیں، ہم کرتے رہیں اللہ کے سامنے لو لگاتے رہیں، روتے گڑ گڑاتے رہیں، بڑے خشوع خضوع سے نمازیں پڑھتے رہیں، روزے رکھتے رہیں، لیکن اگر پیچھے سے ہمارا کھانا پینا، کاروبار، بزنس ہمارا اگر حلال طریقے پر نہیں ہے، شریعت مطہرہ کے بتائے ہوئے طریقے پر نہیں ہے، تو ہماری یہ ساری عبادتیں، ہمارے یہ سارے اعمال کل قیامت میں ہمارے کچھ کام آنے والے نہیں ہیں۔ اللہ کے یہاں سب یہ مردود ہیں، غیر مقبول ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، انہوں نے اللہ کے نبی سے درخواست کی کہ اللہ کے نبی دعا کر دیجئے کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں، میری ہر دعا اللہ کے یہاں قبول ہو جائے، میرے لیے ایسی دعا کر دیجئے۔ تو اللہ کے نبی نے ان سے فرمایا کہ سعد اپنا لقمہ حلال کر لو، خود بخود تمہاری ساری دعائیں قبول ہو جایا کریں گی۔ ہم لوگوں سے کہتے ہیں کہ جی دعا کر دینا، ہم لوگوں سے ملتے ہیں، ملاقاتیں کرتے ہیں، دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر امتی کو دعاؤں کی قبولیت کا نسخہ بتلا کر گئے ہیں کہ کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے پیچھے پھرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے چکر کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے، خود تم مستجاب الدعوات بن سکتے ہو، بشرط یہ ہے کہ تمہارا لقمہ حلال ہو، تمہارا کھانا پینا حلال ہو، کاروبار حلال ہو، لقمہ حلال ہو۔ اور رمضان مبارک میں تو اس کا اور زیادہ اہتمام کی ضرورت ہے کہ ہم پورے دن بھوکے پیاسے رہیں، اور وہ بھوکا پیاسا رہنا اللہ کی نظر میں پسندیدہ نہ ہو۔ ہمارا بھوکا پیاسا رہنا ہمارے کام نہ آئے کل قیامت میں، تو کیا فائدہ ایسے بھوکے پیاسے رہنے سے؟ اس لیے حدیث پاک میں تاکید آئی ہے کہ بندہ صبح سے شام تک بھوکا پیاسا رہتا ہے لیکن حرام لقمے سے افطار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو ایسے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ حلال کمائیں، حلال کھائیں، پورے سال پوری زندگی اس کا اہتمام کریں، لیکن رمضان میں خاص طور پر بڑے توجہ اور دھیان سے اس کی فکر کریں۔ اپنے دسترخوان پر روزہ افطار کرنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ آپ اپنی گارنٹی لے سکتے ہیں کہ میں کیا کماتا ہوں، کیا کھاتا ہوں، دوسرے کی آپ گارنٹی نہیں لے سکتے۔ ہاں جو بیچارے مستحقین ہیں، مسافر ہیں، سڑکوں پر چلنے پھرنے والے ہیں، وہ اگر مسجد میں آ جاتے ہیں اور مشترک اور اجتماعی دسترخوان پر بیٹھ جاتے ہیں، ان کی مجبوری ہے، مسافر ہیں، لیکن اگر آپ مقامی ہیں تو اس سلسلے میں احتیاط فرمائیں، بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ آپ خود احتیاط کر سکتے ہیں، دوسرے کو احتیاط نہیں کرا سکتے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ آپ بائک لے کر روڈ پر جا رہے ہیں تو آپ خود احتیاط سے چلائیں، اس فکر میں نہ رہے کہ سامنے والا احتیاط سے چلائے گا، وہ آپ کو پتہ نہیں کب مار کے چلا جائے، آپ خود احتیاط سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اس لیے نہ معلوم کس کے یہاں سے دسترخوان پر کیسا آ رہا ہے، کیسی افطاری آ رہی ہے، کیسا کھانا آ رہا ہے، کسی نے افطار پارٹی کی ہے تو کس نے کی ہے، مسلم ہے غیر مسلم ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس کے پیچھے اس کا مقصد کیا ہے، اس کا عمل کیا ہے، یہ سب چیزیں ہمیں سوچ فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور ان کو غور و فکر میں لا کر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں ہر طرح کی رو میں بہہ جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ایک سلسلہ چل رہا ہے تو چلنے دو، ایک روایت چل رہی ہے تو چلنے دو، ایک رسم چل رہی ہے تو چلنے دو۔ نہیں میرے عزیزو، ہم سب کو مرنا ہے، آخرت میں اللہ کے دربار میں حاضری دینی ہے، اور وہاں اپنے ہر اچھے اور برے کا ہمیں حساب و کتاب دینا ہے، جزا و سزا ملنی ہے۔ اللہ نے 2 آنکھیں دی ہے، سوچنے کے لیے دل و دماغ دیا ہے، اتنے سارے اعضاء دیے ہیں، وہ صرف اسی لیے نہیں دیے کہ آپ اندھی آنکھیں بند کر کے کسی کے پیچھے چلتے رہیں، بلکہ کھلی آنکھیں رکھیں، کھلا دماغ رکھیں۔ اللہ نے دماغ دیا تو اس سے سوچیں کیا کھانا ہے، کیا نہیں کھانا ہے، کہاں سے کمانا ہے، کہاں سے نہیں کمانا ہے، کہاں جانا ہے، کہاں نہیں جانا ہے۔ رمضان مبارک سے پہلے ہم بیٹھ کر ایک نظام الاوقات بنائیں، ٹائم ٹیبل بنائیں، اتنی دیر مجھے سونا ہے، اتنی دیر نوافل پڑھنے ہیں، اتنی دیر قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے، قیلولہ کرنا بھی سنت ہے، دن میں قیلولہ بھی کریں تاکہ رات کے قیام میں مدد ہو۔ یہ سب چیزیں ہم سب کے کرنے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو